اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بات چل رہی تھی فعل ثلاثی مجرد کی. فعل ثلاثی مجرد کی اس کے معلوم کا بنانے کا طریقہ چل رہا تھا. ماضی معلوم، مضارع معلوم اور امر معلوم. ماضی معلوم بنانے کے لیے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہلو، ایک تو آپ جی کر دیا کریں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ قصہ زہرا گنج جی. انہوں نے یہ کہا سیدہ قبرانی اور قصہ زہرا. فعل ثلاثی مجرد معلوم کا ماضی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم مصدر لیں گے. مصدر سے جو زائد حروف ہیں، جو زیادہ حروف ہیں، ان کو گرا دیں گے. اور وہ زیادہ حروف پتہ کیسے لگے گا کہ اس میں زیادہ ہیں یا نہیں؟ سکینہ اور انیس فاطمہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس میں مصدر میں حرف زائدہ حرف ہیں یا نہیں؟ اصلی اس کی دیکھیں گے. اصلی کیسے پتہ لگے گا کہ اصلی ہے کہ کون سا ہے، زیادہ کون سا ہے، کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس کی فیملی ٹری کو دیکھیں گے. جی اس کے ہم خانوادہ کلمات کو نکالیں گے، جس کے بھی ہم پتہ لگانا چاہ رہے ہیں. جو تمام خانوادہ کلمات میں تکرار ہوئے ہیں وہ حرف وہ اصلی ہیں، باقی زائدہ ہیں. لہٰذا ہم نے سکینہ ہے جی حروف زائد کو یہاں سے گرا دیں گے سب سے پہلے ماضی بنانے کے لیے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ فاعل فعل اور لام الفعل کو فتح دے دیں گے اور عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق کر دیں گے. لہٰذا عین الفعل پہ ماضی میں کبھی کہیں فتح ہوتا ہے، کہیں کسرہ، کہیں ضمہ. مثال رکھ کے دے دوں آپ کو ہے کرم حروف اصلی زائدہ کوئی نہیں، اصلی ہیں. ٹھیک ہے، فاعل فعل لام الفعل کو فتح دے دیا، عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق کر دی. ٹھیک ہے. سامع یعنی سننا، حروف اصلی سین میم عین. فاعل فعل لام الفعل کو فتح دے دیا، عین الفعل کی حرکت. تو ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم میں ماضی کا جو ہے انہی تین وزن میں سے کسی ایک وزن پائے گا. یا تو فعلا یہ کے وزن پائے گا، یا فعولا کے، یا فعلا کے وزن. تو ہم نے یہ بنا لیا. کیا بنا لیا؟ ماضی بنا لیا. مضارع بنانے کے لیے کیا کرنا تھا آپ کو یاد ہے؟ مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے علامت مضارع پہلے ماضی کے شروع میں بڑھا دینی ہے. بڑھا دی. فاعل فعل کو ساکن کرنا ہے اور آپ عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق عین الفعل میں اس میں اور آخر کو رفع دینا ہے. رفع دینے کا مطلب 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں ضمے کے بدلے نون آتا ہے تو مفعول ہو گیا. یا اس میں دیکھیے اس میں بڑھایا علامت مضارع فاعل فعل مضارع فاعل فعل کو ساکن کیا، عین الفعل پہ اس میں بھی ضمہ ہے اور آخر میں ہو گیا یکرمو. اس میں علامت مضارع بڑھائی، فاعل فعل کو ساکن کیا، عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق کی اور آخر کو ضمہ. یخرجو یکرمو یسمعو، یہاں عین الفعل پہ ضمہ، یہاں بھی عین الفعل پہ ضمہ، لیکن یہاں عین الفعل پہ فتح ہے. اور اگر یہاں دیکھیں الضرب سے ماضی کیا بنا؟ فاعل فعل لام الفعل کو فتح دے دیا اور عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق میں فتح ہے. لیکن مضارع جب بنائیں گے علامت مضارع پڑھائی، فاعل فعل کو ساکن کیا، عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق، تو الضرب میں عین الفعل پہ کسرہ استعمال ہوا ہے اور آخر کو ہو گیا یضرب. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ماضی میں بھی 3 وزن ہے، مضارع میں بھی یفعلو یفعلو یفعلو. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر کوئی ماضی فعلا کے وزن پہ ہے تو اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے خرج یخرج. یا عین الفعل پہ مضارع میں فتح بھی ہو سکتا ہے، فعل فتح یفتح. ٹھیک ہے، وہ ضمہ بھی فتح بھی. کسرے کی مثال فعلا یفعلو، جیسے ضربا یضرب. خود فعلا اگر فعلا کے وزن پہ اگر ہے، فعلا کے وزن پہ ہے تو یا تو عین الفعل پہ فتح ہے مضارع میں، یسمعو سمع یسمعو، یا عین الفعل پہ کسرہ ہے ماضی میں بھی، سمع حسبا یحسبو.
لیکن اگر فاؤل ماضی میں فاؤل فعل پہ کسرہ ہے تو مضارع میں عین الفعل پہ کسرہ نہیں استعمال ہوا اس کے ساتھ، تو دو ہی ہیں یہ، تین وہ دو یہ پانچ، اور اگر فعولا کے وزن پہ ہے تو اس کا تو یفعلہ ہی کے وزن پہ آئے گا. اس لیے کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے کتنے ہیں؟ 6 باب ہیں. کتنے باب ہیں؟ 6 باب. پہلے ثلاثی مجرد یہ بنا دیا ہم نے ماضی پہلے مصدر سے، پھر مضارع. اب جو ہماری بات چل رہی تھی وہ امر کی چل رہی تھی. امر کیسے بنتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ امر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امر بلام، ایک ہوتا ہے امر بے صیغہ. امر بلام کے لیے آپ کو بتا دیا میں نے، ایک مثال دے دیتا ہوں. مثلا ین سو رو ین سو رانے، دو مثالیں دے دوں کیونکہ علامت طرف یا ضمہ ہوتا ہے یا نون ہوتا ہے. دو قدم اٹھانے ہیں آپ کو. کیا؟ سب سے پہلے لام امر مکسور پہلے مضارع کے شروع میں لے آنا ہے. لے پہلی بات تو لام ہو، دوسرا اسے لام امر کہتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ مکسور ہوتا ہے. ہو گیا لینصرو مثلا، اور آخر کو جزم دے دیں گے. جزم دینے کا مطلب ہے جہاں جہاں ضمہ ہے اسے ڈیلیٹ کر دیں گے. جزم کا مطلب ہے علامت طرف کو کاٹ دیں گے. علامت طرف کیا ضمہ کا کاٹ دیا تو ساکن بچا، یہاں علامت طرف کیا ہے؟ نون ہے، اسے نون کاٹ دیں گے، ہو جائے گا لینصرا. بتایا آپ کو کہ امر بلام 8 صیغوں سے بنتا ہے پہلے مضارع کے. کن صیغوں کو امر بلام کہا جاتا ہے؟ 6 غائب کے صیغے اور 2 متکلم کے. 8 غائب کے 2 متکلم کے، انہیں کہا جاتا ہے امر بلام. انہیں امر بلام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ لام کے ذریعے سے بنتے ہیں. امر بلام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ لام کے ذریعے سے بنتے ہیں. اور امر غائب بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ اکثر صیغے اس کے غائب والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے سے امر غائب بھی کہہ دیتے ہیں. بچتے ہیں حاضر کے 6 صیغے، ان کا سیکھ لیتے ہیں. تو بہت آسان ہے نا، 2 اسٹیپ اٹھانے ہیں. مضارع کے غائب کے 6 صیغے، 2 متکلم کے صیغوں کے شروع میں، ہر ایک کے شروع میں ایک لام امر مکسور بڑھا دیجئے، آخر سے علامت طرف کو کاٹ دیجئے. جہاں جہاں ضمہ ہے مساکن، جہاں جہاں نون ہے وہ گرا دیجئے. لیکن بات آتی ہے امر حاضر کی. امر حاضر پہلے میں مثال دے رہا ہوں، لکھنا بس آپ دیکھیے. امر حاضر آپ کو یاد ہے ہر صیغہ سے سامنے والے سے بنے گا، مضارع حاضر سے بنے گا. مضارع حاضر سے کیا ہے؟ تن سو رو، تن سو رو. مضارع سے بنے گا نا صرفا یو صرف. یہ ثلاثی مجرد سے ہے، یہ ثلاثی مزید فی سے ہے. میں اس لیے مثال کسی وجہ سے دی ہے، میں نے یہ کسی وجہ سے دی ہے، بتاؤں گا آپ کو. یہ صرفا یصرف تصریف باب تفعیل سے ہے. ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید ہے. اس کا ماضی کیا ہے؟ صرفا. صرفا سواد رفع اصلی ہے اور ایک زیادہ ہے اس میں. یہ ثلاثی 3 حرف اصلی ہے، سواد رفع اور ایک زیادہ ہے، اسے ثلاثی مزید کہا جاتا ہے. یہ ثلاثی مزید کا ماضی ہے، یہ مضارع. یہ ثلاثی مزید کا مضارع ہے، ثلاثی مجرد کا، یعنی 3 حرف اصلی ہیں. ناسارا، ناسارا 3 اصلی ہیں، تینوں اصلی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے. تو ثلاثی مجرد کا مضارع ہے، ثلاثی مزید کا. 2 مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں ابھی بتاؤں گا آپ کو. امر حاضر بنانے کے لیے، امر حاضر دیکھیے امر بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک لام کے ذریعے سے جو غائب کے 6 صیغے 2 متکلم کے صیغوں سے بنتا ہے، اور ایک امر حاضر جو کہ مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. خود یہ امر حاضر 2 طرح کا ہو. کیا ہے ابھی دیکھیے. سب سے اس میں یا تو 2 قدم اٹھانے ہیں یا 4 قدم، یا 2 قدم اٹھانے ہیں یا 2 اسٹیپ یا 4 اسٹیپ. 2 اسٹیپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلا اسٹیپ اٹھانے کے بعد، پہلا اسٹیپ تو یہ اٹھانا ہے کہ علامت مضارع جو تے ہے حاضر کے صیغوں سے وہ گرا دینی ہے سب سے. جی علامت پہلا اسٹیپ اٹھانے کے بعد ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 4 قدم اٹھانے ہیں یا 2 قدم. اگر علامت مضارع تے گرانے کے بعد بعض والے حرف پہ حرکت ہے، حرکت ہے نہیں ہے جی، تو 2 ہی قدم اٹھانے ہیں. پہلا علامت مضارع گرا دینی ہے، دوسرا آخر کو جزم دے دینا ہے، علامت کاٹ دینی ہے. کیا بنا؟ صرف. تو گردان کر، صرف تو خرچ کر، تو بدل، تو گردان کر. ٹھیک ہے، تو ایک مان. صرفا یصرف تصریف ہے نا، گردان کرنا، ایکسچینج کرنا. صرف تو ایک مرد گردان کر، یا تو ایکسچینج کر، تو ایک مرد.
تو اگر علامت دو اسٹیپ کب اٹھانے ہیں؟ جب ہم مضارع حاضر کیا شروع سے علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف پہ اگر حرکت ہے تو دو ہی اسٹیپ اٹھانے ہیں. کیا؟ علامت مضارع ڈیلیٹ کیجیے اور آخر اس کو جزم دے دیجیے. 4 قدم جب اٹھانے ہیں کہ جب علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہو. ثلاثی مجرد میں اکثر میں یہی ہے. کیا ہے؟ ثلاثی مجرد میں اکثر میں یہی ہے، علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے، اکثر ایسا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے علامت مضارع گرا دی یہاں اور آخر وجہ کیا ہے 4 اسٹیپ اٹھانے کی وہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں پر ہم نے علامت مضارع گرا دیا، آخر کو جزم دے دیا، کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی نا صرف کہنے میں؟ اگر ہم یہاں پر علامت مضارع گرانے کے بعد آخر کو جزم دے دیں، یہاں کچھ پرابلم ہے؟ جی ہے. کیا پرابلم ہے؟ آگے والا پڑھنے عربی زبان میں ساکن سے ابتدا یا تو ناممکن ہے، بہت محال ہے. عربی زبان میں ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی. آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ شروعات حرکت سے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی کلمے پہ شروعات ساکن سے ہوتی ہے تو عربی زبان میں ایک حمزہ لایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حمزہ وصل. حمزہ وصل اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شروع میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے اس کو آسان کرنے کے لیے، اور اگر وہ بیچ میں آ جائے یہ والی مشکل دور ہو جائے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر حمزے کو پڑھنے کی. جی لہذا وجہ سمجھ میں آئی 4 اسٹیپ اٹھانے کی. پہلا اسٹیپ علامت مضارع گرا دیں گے. اگر بات ایک اسٹیپ ہو گیا. دوسرا اسٹیپ اگر بات والا حرف ساکن ہے تو حمزہ لے آئیں گے، اسے حمزہ وصل کہتے ہیں. تیسرا اسٹیپ حمزہ خالی ہے نا تو اس حرکت دینی ہے. حرکت عین الفعل کو دیکھ کے دینی ہے. کیسے دیکھنا ہے؟ اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو حمزے کو ضمہ دے دیجئے، اور اگر عین الفعل پہ یا تو فتح ہو یا کسرہ ہو، کوئی بھی ایک حرکت ہو چاہے فتح ہو چاہے کسرہ، تو حمزے کو کسرہ دیں گے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو. تضربو علامت مضارع گرائی ایک اسٹیپ، ساکن ہے حمزہ لے آئیے دو اسٹیپ، عین الفعل پہ کسرہ ہے کسرہ دے دیجئے 3 اسٹیپ. ٹھیک ہے. یفتفتح وہ تفتح حاضر کے صیغے سے بنے گا. تفتح ہو پہلا اسٹیپ تے گرا دی، فا ساکن ہے حمزہ لے آئے دو اسٹیپ. تیسرا اسٹیپ عین الفعل پہ فتح ہے کسرہ دیجئے. مطلب یہ ہوا عین الفعل پہ چاہے فتح ہو عین الفعل پہ چاہے کسرہ ہو، نہیں عین الفعل پہ چاہے فتح ہو عین الفعل پہ چاہے کسرہ ہو، اس حمزے کو کسرہ ہی دینا ہے. اس حمزے کو کسرہ ہے. لیکن اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو عین الفعل کو ضمہ دینا ہے. مطلب یہ ہوا کہ عین الفعل جو امر کا جو حمزہ ہے اس پہ فتح نہیں ہے، یا تو کسرہ ہوگا یا ضمہ ہوگا. فتح دے دیتے ہیں. جی جب فتح ہوتا ہے عین الفعل پہ تو ہم لوگ حمزہ پہ فتح دے دیتے ہیں. نہیں غلط کرتے ہیں. اچھا. اور اگر ایسا امر اگر ہے وہ اگر حمزہ ہے تو کوئی حمزے پہ فتح ہے تو وہ فعل نہیں ہوگا، پھر اسم ہوگا وہ. اچھا جی. تو اگر فعل امر بناتے ٹائم حمزہ جب لائیں گے علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہے تو اس حمزے کی حرکت اگر عین الفعل کے اعتبار سے دی جائے گی. اگر عین الفعل پہ فتح تو حمزے پہ کسرہ، عین الفعل پہ کسرہ ہو تب بھی کسرہ، یعنی فتح ہو چاہے کسرہ ہو حمزے کو کسرہ ہی دینا ہے. اور اگر عین الفعل پہ ضمہ ہو تو ضمہ ہے. 3 قدم اٹھ گئے نہیں؟ پہلا قدم علامت مضارع تے گرانی ہے. دوسرا قدم فاؤل فعل اگر ساکن ہے حمزے کو گرانے کے بعد فاؤل فعل نہیں، کوئی بھی حرف ہو اصلی ہو فاؤل فعل ہو یا کوئی اور ہو. بعد والا حرف اگر ساکن ہے حمزہ علامت مضارع تے گرانے کے بعد اگر بعد والا حرف ساکن ہے تو پہلا قدم علامت مضارع گرائیے، دوسرا قدم حمزہ لائیے، تیسرا قدم حمزے کو حرکت دیجیے. حرکت عین الفعل پہ اگر ضمہ تو حمزے کو ضمہ، اور اگر عین الفعل پہ فتح ہے کسرہ تو حمزے پر کسرہ. 3 قدم ہو گئے. چوتھا قدم آخر کو جزم دے دیجیے، یعنی علامت رفع جہاں پہ ضمہ ہے آخر کو ساکن کر دی، وہ علامت رفع کاٹ دیجیے. جہاں پیش ہے ضمہ ہے وہاں ساکن آ جائے گا، جہاں نون ہے وہ نون گر جائے گا. سمجھ گیا؟ اضرب، افتح، انصر، سرے بندے کردان 3 میں حمزہ ہے، اس میں حمزہ نہیں ہے. کیوں بتایا تھا کہ اگر علامت مضارع تے گرانے کے بعد اس کے بعد والا حرف پہ حرکت ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ سکون سے ابتدا ہے نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہاں تو اس لیے لائے کہ پرابلم تھی، ساکن بچ رہا تھا. ساکن کی کیسے آپ تلفظ کر لیتے؟
جی ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ مثلا یہ لکھا ہوا ہے انصر، کیا لکھا ہے؟ انصر، یہاں واو پر آ جائے مثال کے طور پر، اب حمزے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابتدا ساکن سے نہیں ہو رہی، اب یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اب یہ حمزہ کیا پڑھے گا؟ وانصر من نصرا وخذل من خذلا، اب یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ مجبوری ختم، کام ختم اس کا، ہاں جی ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں، کام نکل گیا، ٹھیک ہے، یہ لائے تھے اس لیے کہ ابتدا بسکون ہو رہی تھی، اس لیے اس کے تلفظ کرنے کے لیے لے آئے تھے، اب کیونکہ ابتدا بسکون ہے ہی نہیں لہذا اس کی ضرورت نہیں، تو پڑھا نہیں جائے گا، لکھا بھلے جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ونصر وفتا وضرب ونصر، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ابتدا میں ہو تو مجبوری ہے، پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو حمزے کو، لیکن یہاں پہ ایسی کوئی پرابلم تھی نہیں، اس لیے حمزہ لانے کی ضرورت تھی نہیں۔ اب مثل لکھا ہے، میں آپ کو گردان لکھ کے دکھاتا ہوں، گردان لکھ کے دکھاؤں آپ کو، یہ گردان بعد میں لکھتا ہوں، پہلے قاعدہ لکھ لیجیے، امر بے صیغہ، اس امر کو کیا کہتے ہیں؟ امر بے، اسے امر بے صیغہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس صیغہ بائی صیغہ بنتا ہے، صیغہ بائی صیغہ بنتا ہے، اور اسے امر حاضر بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امر حاضر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، دیکھیں کیسے بنے گا، مضارع حاضر کے صیغوں، کیوں میں نے صیغوں کہا؟ کیونکہ ایک صیغے سے صیغہ نہیں بنتا ہے، سارے صیغے صیغہ بائی صیغہ بنتے ہیں، اس لیے تمام صیغے جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان تمام 6 صیغوں میں سے مضارع حاضر کے صیغوں سے علامت مضارع تے، علامت مضارع تے کو ڈیلیٹ کر دیں گے، یعنی حذف کر دیں گے، یا گرا دیں گے، لکھ دوں گرا دیں گے، گرا دیں گے، ٹھیک ہے، ابھی تک تو آسان ہے بات، یہاں سے دیکھیے، اگر علامت مضارع گرانے کے بعد اس کے بعد والا حرف، بعد والے حرف پر حرکت ہے تو کوئی چیز اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس آخر کو جزم دے دیں گے، ٹھیک ہے، اگر علامت مضارع گرانے کے بعد اس کے بعد والے حرف پر حرکت ہے تو کوئی چیز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی بنا لیں گے، آخر کو جزم دے کر بنا لیں گے، کیسے؟ یعنی تے گرا کر آخر سے علامت رفع کو کاٹ دیں گے مطلب ختم کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، جہاں جہاں ضمہ تھا اسے کاٹ دیں گے، جہاں جہاں نون تھا اسے کاٹ دیں گے، جیسے آپ نے دیکھا صرفا مضارع کیا ہے اس کا؟ یصرفو ہے، علامت نہیں تو حاضر کا صیغے سے بننا ہے نا، تصرفو تے گرانے کے بعد صاد پہ حرکت ہے نہیں ہے تو کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کو بس جزم دے دیجیے، ہو جائے گا صرف، کیا ہو جائے گا؟ صرف، لکھا، آگا تو یہ صریف ہے وہ بھی امر ہے، جی یہ صرف امر حاضر ہے، بس یہ جو ہم نے ابھی بتایا حمزے کے ذریعے وہ ثلاثی مجرد کا ہے، یہ ثلاثی مزید ہے، صرفا یصرفو تصریف صرفا، سواد ریف اصلی ہیں لیکن ایک فعل ایک رے زیادہ ہے، 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہو سے کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید، وہ آگے آئیں گے ثلاثی
مزید کے بعد ابھی بات ثلاثی مجرد کی چل رہی ہے. فی الحال بس یہ بتانے کے لیے کہ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد والے حرف پہ حرکت ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اس کو ایسے جزم دے دیجیے, 2 قدم اٹھا کر 2 اسٹیپ سے ہی امر حاضر بن جائے گا. ٹھیک ہے, مٹا دوں؟ جی. ہاں ایسے ہی اس کے آگے ہی لکھیے گا نئی لائن سے. یہاں میرے پاس جگہ نہیں ہے, میں اس لیے ایسا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیے اور اگر یہ وہاں لکھیے گا یہاں سے یہاں ایک نئی لائن پہ, اور اگر علامت مضارع تا گرانے کے بعد اس کے بعد والا ہر ساکن ہو تو 4 قدم اٹھانے ہوں گے. 4 قدم اٹھانے ہوں گے. میں وہ ڈیٹیل سے لکھ دیتا ہوں. نیچے والا مٹا دوں؟ جی. 4 قدم اٹھانے ہوں گے. پہلا لکھیے, پہلا علامت مضارع کو گرا دیں گے. کیسے بنے گا؟ تضربو ہے نا, جی. تضربو کیا بن جائے گا تے گرانے کے بعد؟ ضربو ہیں جو بھی بہرحال یہ بن جائے گا. دوسرا قدم شروع میں ایک حمزہ وصل ایک ہوتا ہے حمزہ وصل, ایک ہوتا ہے حمزہ قطع. حمزہ قطع وہ ہوتا ہے جو شروع میں آئے چاہے بیچ میں پڑھا جاتا ہے, لیکن حمزہ وصل شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے, مطلب بیچ میں آئے تو نہیں پڑھا جاتا. شروع میں ایک حمزہ وصل لائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ ضرب تھا نا, ریبو, ضاد ساکن اور ریبو. ایک حمزہ لے آئیے. کیا بنا؟ ابھی بھی کچھ نہیں بنا کیونکہ ابھی حمزے پہ حرکت ہے نہیں. لکھ لیا؟ جی. اوپر والا بیٹا کنیز فاطمہ لکھ نہیں ہے؟ کنیز فاطمہ جی لکھ رہی ہیں؟ کہاں تک پہنچی؟ تیسرا قدم عین الفعل کو دیکھ کر حمزے کو حرکت دیں گے. کیسے دیکھنا ہے عین الفعل کو؟ تو حرکت کون سی ہے؟ حرکت دیں گے. ٹھیک ہے, حرکت دیں گے. یعنی اگر عین یعنی چھوڑو, حمزے کو حرکت دیں گے. اگر عین الفعل پر ضمہ ہے تو حمزے کو ضمہ دیں گے. ضمہ دیں گے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر نہیں کہا. اور اگر عین الفعل پر فتحہ یا کسرہ, فتح ہو چاہے کسرہ فرق نہیں کرتا, اور اگر عین الفعل پر فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزے کو کسرہ دیں گے.
कसरा, जूम कर देना, कसरा देंगे। समझ में आई बात? मिटा दूं? जी। कनीस फातिमा लिखा आपने और बाकी सबने सैयदा गबरानी के साथ भी आगा लिखा। अनीसा शेख और आपने लिखा हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हम स्कूल में हैं। जी। हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हम स्कूल में है बच्चे। और बच्चे पढ़ा रही हैं? नहीं, अनीसा शेख। स्कूल में बच्चे के स्कूल में बैठे। ठीक है, एनुल फेल को देखकर हमजे को हरकत देंगे। अगर एनुल फेल पर जम्मा है तो हमजे को भी जम्मा देंगे, और अगर एनुल फेल पर फतहा या कसरा है तो हमजे को भी कसरा देंगे। एक मिसाल के तौर पर अभी तक क्या बना था? ऐसे बना था ना। अब हो जाएगा इज़रेबो, नहीं जी। और जम्मे की मिसाल दे दूं अगर तो हो जाएगा उन सो रो। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है? आखिर को जज्म दे देंगे। आखिर जज्म नहीं, आखिर को मतलब अलामत तरफ काट देंगे। आखिर को आखिर से अलामत राफ को खत्म कर देंगे। यानी अलामत रफ को खत्म कर देंगे, जहां जहां जम्मा है जम्मा खत्म कर देंगे, साकिन बचेगा, जहां जहां नून है नून खत्म कर देंगे। हो जाएगा। अब अभी तक क्या था? इज रे वो हुआ था आखिर तक, तीसरे स्टेप तक इजरेबो तक पहुंची थी बात। अब हो जाएगा इज रे। अब जाके देखिए ये अम्र हाजिर बनके तैयार हुआ। अम्र हाजिर बनके तैयार हुआ। कितने कदम उठाए? 4 कदम। 2 तरीके हैं, या तो 2 कदम उठाने अम्र हाजिर बनाने के लिए, या 4 कदम। 2 कदम का अगर अलामत मुदारे ते गिरा दीजिए मुदारे हाजिर की सीगे से। पहली बात तो अम्र हाजिर मुदारे हाजिर से बनता है, याद रखना। मुदारे हाजिर से अलामत जो मुदारे ते उसको गिरा देंगे, और अगर बाद वाला हाथ उसके हरकत है उस पर तो कुछ चीज बढ़ाने की जरूरत नहीं, आखिर को जज्म दे देंगे। 2 कदम, अलामत मुदारे ते गिरा दीजिए, आखिर को जज्म दे दीजिए। और अगर अलामत मुदारे गिराने के बाद वाले हर्फ पे हरकत नहीं है बल्कि वो साकिन है तो 4 कदम। पहला कदम अलामत मुदारे ते को गिराइए। दूसरा कदम फाउल फेल साकिन है ना तो हमजा लेके आइए। तीसरा कदम ऐनुल फेल को हरकत दीजिए, ऐनुल फेल को देखकर। ऐनुल फेल पे जम्मा तो हमजे पे भी जम्मा, ऐनुल फेल पे कसरा या फतहा तो ऐनुल फेल पे भी कसरा। ऐनुल फेल पे कसरा, फतहा हो चाहे कसरा हो, ऐनुल फेल पे हमजे पर कसरा आएगा। 3 कदम। चौथा कदम आखिर से अलामत रफ को खत्म कर दीजिए, हो जाएगा इजरी। समझ में आई बात? जी। अब देखिए मैंने मिटा दूं ये पूरा। जी। हमने कल अम्र में नाम के 8 सीगे थे पूरे उसके लिख के मुदारे से बनाए थे। हमने पूरे 8 सीगे पहले मुदारे के लिखे, उसके बाद क्या किया हमने? वो 2 स्टेप हर सीगे को उठाए थे, हमने पूरी एक गर्दान बना के तैयार कर दी थी अम्र पे लाम की। अब हम मुदारे हाजिर से बना रहे हैं ना अपने हाजिर, तो मुदारे हाजिर की गर्दान लिखते हैं। लिखें तन, बोलिए गर्दान की लिखिए मुदारे हाजिर। तंसुरु। तंसुरु बोलिए, बोलते रहिए। तंसुराने बोलते रहिए, आगे आगे। तंसुरी। तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुराने, तंसुरना। तंसुरीना, तंसुराने, सुनना। उनसुरु, मंसुरु। नहीं देखिए अंसुर अंसुरो तो आप अम्र बिलाम में गए, आगे के 6 चीजें होते हैं। तंसुरु, तंसुराने, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुराने, तंसुरना, हाजिर के 6 सीगे होते हैं। तंसुरना हो गए मुदारे हाजिर के 6 सीगे। पहला कदम उठाते हैं, अलामत मुदारे गिराई जी, अलामत मुदारे गिरा दी। ठीक है, साकिन है तो हमजा ले आए, हमजे को हरकत ऐनुल फेल को देख के दे दिया, ऐनुल फेल पे जम्मा तो इसे जम्मा, आखिर को जज्म दे दिया। क्या बना? इसमें 4 कदम उठाइए, अलामत मुदारे गिराइए, हमजा लाइए, हमजे को ऐनुल फेल पे जम्मा है ना,
हमजे को जम्मा दीजिए, अलामत रफ जो थी उसे काटना है, नून गिरा दिया, क्या बचा? उनसुरा। ठीक है, इससे बनाइए अलामत मुजारे गिराइए, गिरा दी, हमजा लाइए, स्वाद ऐन फेल पे जम्मा इस पे दे दिए, आखिर पे अलामत रफ क्या थी? नून था, काट दिया, क्या बचा? उनसुरू। तंसुरीना में से गिराइए, हमजा लाइए, ऐन फेल पे जम्मा है तो इसे जम्मा दीजिए जी, नून अलामत रफ है ना, काट दीजिए, क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? लिखाओ भी नहीं पढ़ पा रहे आपको? उनसुरी है, उनसुरी, क्योंकि नून गिर गया, उनसुरी। तंसुराने हैं, उनसुरा, उनसुरा, पहला स्टेप अलामत मुजारे से गिरा दी, हमजा लिया है, दो, तीसरा ऐन फेल की हरकत देखते उसे हरकत दे दी और आखिर से अलामत रफ काट दी, क्या बचा? इसमें से अलामत रफ वो गिराइए, अलामत मुजारे गिरा दी, एक स्टेप, हमजा ले आइए, दो स्टेप, ऐन फेल की हरकत जम्मा है, इसे जम्मा दे दीजिए और आखिर से अलामत रफ काटनी है। कहाँ है अलामत रफ? इसमें अलामत रफ होती नहीं है क्योंकि ये मबनी है, लिहाजा उनसुरना। उनसुर, अब आप मुजारे हाजिर की गर्दान क्या बनी? उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। उनसुर मार तू एक, मदद कर तू एक मर्द, उनसुरा मदद करो, हुक्म है ना अमरे हाजिर, मदद कर तू एक मर्द, मदद करो तुम दो मर्द, मदद करो तुम सब मर्द। उनसुरी मदद कर तू एक औरत, उनसुरा मदद करो तुम दो औरतें, उनसुरना मदद करो तुम सब औरतें। हो गई अमरे हाजिर की गर्दान या नहीं? जी आगे मुजारे हाजिर से, क्यों इसे अमर का सीगा कहते हैं? ये इससे बना, 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 ये इससे, ठीक है जी। अमर हाजिर की गर्दान भी बनके तैयार हो गई। अमरे, अब अगर आपसे कोई कहे अमर हाजिर की गर्दान सुनाई, क्या कहा? अमर हाजिर की गर्दान सुनाइए नसरा अंसुरों से, तो आप कहिएगा उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, ठीक है। और अगर आपसे कोई कॉमन वर्ड कहे कि अम्र की गर्दान सुनाइए नसरा अंसुरों से, तो ये मत सुनाना, या ये मत सुनाना, या खाली वो मत सुनाना, पूरी 14 सीगे की सुनाना। ले अंसुर कॉमन, अगर आपसे कोई कहे अम्र, अम्र मालूम की गर्दान सुनाइए नसरा अंसुरों से, तो या तो आप उससे कहिएगा कि जनाब अम्र गायब सुनानी है, अम्र सलाम या अम्र हाजिर, या फिर अगर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो कहे अमरे मालूम की गर्दान सुनाइए नसरा अंसुरों से, तो आप कहिएगा ले अंसुर, ले अंसुरा, ले अंसुर, ले तंसुर, ले तंसुरा, ले अंसुरना, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, ले अंसुर, ले अंसुर, ठीक है जी। अब मैं अमरे मालूम की पूरी गर्दान एक जगह लिख दूं आप लोगों के लिए, लिखा जी। बेटा कनीस फातिमा जी आगे किसा आपने लिखा, अनीसा शेख किसा आपको आवाज नहीं आ रही है? जी जी आ रही। आपने कनीस फातिमा, अनीसा शेख, गुंचा फातिमा, सबीका, मासूमा मैम, सैयदा गबरानी, तबस्सुम मैम लिखा आप लोगों ने। अब मैं आपको जराबा यजरिबो से पूरे अम्र की गर्दान, अम्रे मालूम, अम्रे मालूम किससे? जराबा यजरिबो से। बाप कौन सा है? फ़अला यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु से, ज़रबा यज़रिबु। अब गर्दान देखिए आप, कैसे आपसे कोई ऐसे कहे अम्र मालूम की गर्दान लिखिए ज़रबा यज़रिबु से, तो आपको सीधा ये लिखना है ऐसे करके, ले यज़रिब, ले यज़रिबा, ले यज़रिबा, ले यज़रिबु, ले तज़रिब, ले तज़रिब, ले तज़रिबा, ले यज़रिबना, ले यज़रिबना, ठीक है कितने हो गए? हाँ, आप इज़रिब, इजरिब, इजरिबा, इज़रिब, क्योंकि ऐन फेल पर कसरा है तो हमजा को कसरा, इजरिबा, इज़रिब, इजरिबू, इज़रिबी, इजरिबू, इजरिब,
ربنا آگے 13واں صیغہ أزرب لأضرب لأضرب. متکلم کا ہے نا إيه. نام اس کا لأضرب لنضرب یہ پوری گردان ایسے ہوگی. بس فرق یہ ہے کہ ان 14 میں سے یہ 6 اور ان 2 کا طریقہ الگ ہے. یہ حاضر کا صیغہ بنانے کا طریقہ الگ ہے. گردان ایسے سنائی جائے گی لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لیضرب لنضرب. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے کوئی کہے ضربا یضربو سے امر بلام کی گردان سناؤ تب یہ آپ کو 6 اور 2 سنانے ہیں. لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لیضرب لنضرب. اگر وہ آپ سے کوئی کہے ضربا یضرب سے امر حاضر کی گردان سناؤ تو فقط یہ سنانا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا. اور اگر آپ سے نہ کہے کوئی حاضر یا غائب سیدھا کہے ضربا یضربو سے امر معلوم کی گردان سناؤ تو ایسے سنانا لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لیضرب لنضرب. ٹھیک ہے. چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد اس ایک مرد کو مارنا چاہیے ان 2 مردوں کو مارنا چاہیے چاہیے کہ وہ سب مرد مارے چاہیے کہ وہ ایک عورت مارے چاہیے کہ وہ 2 عورتیں مارے چاہیے کہ وہ سب عورتیں مارے. تو ایک مرد مار تم 2 مرد مارو. تم دیکھیے معنی میں تھوڑا سا فرق آیا نہیں. اسے چاہیے کہ مارے تو مار. آپ کو میں نے فارسی جو پڑھتے ہیں میں نے انہیں بتایا تھا امر حقیقت میں وہی تو ہوتا ہے جو سامنے والے کو آرڈر دیا جاتا ہے. آرڈر حقیقت میں سامنے والے کو دیا جاتا ہے. تھرڈ پرسن یا اپنے آپ کو تو خواہش کی جاتی ہے طلب کی جاتی ہے چاہا جاتا ہے اس سے. تو اسے حکم تھوڑے دیا جائے گا. حکم تو سامنے موجود ہے اس کو کہتے ہیں حکم دینا. مار تو ایک مرد مارو تم 2 مرد مارو تم سب. تو ایک عورت مار تم 2 عورتیں مارو تم سب عورتیں مارو. چاہیے کہ میں ماروں چاہیے کہ ہم ماریں. ٹھیک ہے. جی ہو گیا لکھ لیا. اب میں دیکھیے بات تمام کر دیں. ایکسٹرا ہو گیا بہت ایکسٹرا ہو گیا 12 منٹ ایکسٹرا ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.